پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی گمراہ قوم کے بارے میں جس نے اس دنیا میں پہلی مرتبہ ایسی گناہ کا آغاز کیا اور اسی وجہ سے اس لوگوں کو گمراہ اور ہلاکت والی قوم قرار دیا گیا۔ یہ لوگ اس گناہ کبیرہ میں کیسے مبتلا ہوئے اور وہ گناہ کون سا تھا جو سب سے پہلے اس امت میں شروع ہوا، جس کی وجہ سے اللہ نے اس قوم پر پتھروں کا بارش کیا۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط وہ پہلا قوم تھا جس نے ہم جن پرستی کا آغاز کیا تھا۔ یہ اتنا گھٹیا قوم تھا جس نے عورتوں کو چھوڑ کر اپنے خواہشات مردوں سے پورا کرتے تھے۔ یہ قوم شہر سدوم میں رہائش پذیر تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس بدبخت قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ بچپن میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وفات ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بچپن سے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رعایا سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہجرت کر کے شام میں آ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور خدمت کی بدولت حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ جی ہاں ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ بدبخت قوم تھا، جنہوں نے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنا خواہشات پورا کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ اس ناپاکی میں کیسے مبتلا ہوئے اور کس چیز نے اس قوم کو ایسے گناہ کے لیے اکسایا، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتے تھے اس شہر کو سدوم کہتے ہیں۔ شہر سدوم ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم تھا، جہاں پر سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف لہلاتے کھیت تھے۔ اس علاقے میں پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتے تھے۔ شہر سدوم کا علاقہ ہر طرح سے خوشحال تھا، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے لوگ شہر سدوم میں اپنی زندگی کی اشیائی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر سدوم کے رہنے والوں لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر سدوم میں پیدا ہونے والے اناج اور غلوں پر صرف انہی کا حق ہے، اس لیے قوم لوط آس پاس کے علاقے سے آنے والے لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن قوم لوط کے کچھ لوگ اس بات پر جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھی آدمی کی صورت میں ان کی مجلس میں آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم لوگ ان مسافروں سے اپنا جان چھڑوانا چاہتا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہم کو ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر سدوم کے لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر سدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ آنے جانے والے کے مسافروں سے اپنے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو، اور جب تم لوگ ہر مسافر آنے والے کے ساتھ بدفعلی کیا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم میں ایسا چسکا لگا کہ وہ اس گناہ کے عادی بن گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے لگے، اور اس گناہ کو شہر سدوم کے اندر اس قدر عام کیا کہ ہر گھر میں ہونے لگا، اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتے تھے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے قوم کی اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دیا
اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بھی حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے جہان میں نہیں کی؟ تم لوگ مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزرے ہوئے ہو۔ پیارے دوستو، اس بدبخت قوم اس گناہ میں اسی طرح مبتلا ہوئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کو برہا دفعہ سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتی تو یہ لوگ لوط علیہ السلام کو برا بلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ قوم حد سے گزر گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اسی طرح اس بدبخت قوم خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دردناک عذاب کو طلب کیا۔ پیارے ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے، اور ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس پہلی بات میں بہت زیادہ سرکشی کر چکے تھے، لہٰذا وہ ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئے۔ چنانچہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلے گئے اور ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں ان کو بتانے لگے، اور ان سے کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں خوبصورت مہمان آ گئے ہیں، اور شہر سدوم کے لوگوں کو بدفعلی کی دعوت دینے لگے۔ چنانچہ شہر سدوم کے بدفعلوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر دیا، اور لوگ ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چلنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس منظر کو دیکھا تو اس نے مہمانوں کو ایک بند کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کی نہایت دلسوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بدکردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات بھی نہیں مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنے خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کا یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت رنجیدہ ہو گئے۔ یہ تمام تر معاملات کو خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے، جو حقیقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیے، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کے 5 بستوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان 5 بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کی جڑ سے اکھڑ گئے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب اس پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا،
تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکار لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئے۔ پیارے دوستو، اسی طرح دنیا کے اندر ہم جن پرستی کا ابتدا ہوئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان شہر سدوم کے لوگوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم کو ان تمام گناہوں سے بچائے جن گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلے قومیں ہلاک ہوئے۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔